السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم سامعین گرامی، گزشتہ دروس میں سے ایک درس کی ویڈیو میں وضو کے نواقض یعنی وضو کے مفسدات کے وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو بیان کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے اس ویڈیو میں اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا زبردست اصول جس سے یہ پہچان کی جا سکے کہ وضو کن وجوہات کی بنا پر، کن امور کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن امور کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ چونکہ جسم سے کسی قسم کی کسی جگہ سے بھی کوئی بھی غلاظت اور اسی طرح کوئی گندگی خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح غلاظت اور گندگی کے علاوہ کئی ایسے جو پاک مادے اور مواد ہوتے ہیں جن پر پاکی کا حکم لگتا ہے وہ بھی خارج ہوتے ہیں۔ تو کیسے معلوم ہو سکے گا کہ کون سی ایسی چیز جو جسم سے خارج ہوئی تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام، فقہاء امت رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک بہت زبردست اصول بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر جسم سے کوئی پاک چیز خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی ناپاک چیز خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس اصول کی بنا پر یہ جانچنا اور پرکھنا آسان ہے کئی مثالوں سے کہ کن امور کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن امور کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر جس چیز پر غلاظت اور گندگی کا حکم لگ جائے، ناپاک چیز کا حکم لگ جائے، تو اس نجاست کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب اور پاخانہ ہے، یہ سب کا اس پر اتفاق ہے، یہ غلاظت ہے، اگر یہ جسم سے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح خون ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ غلیظ اور نجس یہ مادہ اور مواد جو جسم میں پایا جاتا ہے، اگر یہ جسم سے خارج ہو جائے اور اپنی جگہ سے بہہ پڑے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر موضع استنجا سے ہوا خارج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ معدہ کے نچلے حصہ سے جہاں پر نجاست پائی جاتی ہے وہاں سے یہ خارج ہوتی ہے، اور اس کا مورد اور اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اس لیے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس لیے وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جسم سے اگر پیپ بہہ نکلے پھوڑے سے یا زخم سے یا گندا پانی بہہ نکلے تو اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپ اور پانی اس کی بنیاد خون پر ہے، اور خون سے یہ چیزیں بنتی ہیں، چونکہ خون ناپاک ہے اس لیے پیپ اور پانی بھی ناپاک ہوگا جو زخم سے نکلے اور اسی طرح یا پھوڑے سے نکلے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اور اس خرابی کے دوران آنکھ سے جو پانی نکلے وہ بھی ناپاک ہوگا، اس لیے کہ اس سے پیچھے بھی وہ کوئی زخم اور انفیکشن کا مسئلہ ہوگا، اور وہ بھی خون کی وجہ سے وہ پانی پیدا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد خون ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
اور ایسے امور کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر زخم سے یا اسی طرح جو وہ موضع استنجا سے کوئی کیڑا خارج ہو جائے تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، وہ بھی خرابی سے پیدا ہوتا ہے، نجاست سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اور دیگر امور ایسے اگر کوئی ایسا کوئی پایا جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے جن کے خروج کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر ڈکار کی وجہ سے ہوا منہ سے خارج ہو جائے، ناک سے خارج ہو جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معدہ کے اوپر والے حصے سے جہاں پر خوراک پائی جاتی ہے، اور خوراک جب تک ہضم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ خوراک پاک رہتی ہے، اور اس پاک خوراک سے یا جسم میں معدے کے اس پاک حصے سے یہ ہوا خارج ہوتی ہے منہ کے راستہ سے، تو یہ پاک ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے، خارج ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر جسم سے پسینہ نکل آئے تو جسم کے کسی حصے سے بھی اگر پسینہ نکل آئے تو وہ پاک جسم سے اور جسم کے مساموں سے خارج ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پسینہ بھی پاک ہوتا ہے، اور اس پسینے کی وجہ سے، خارج ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں تو ان کی وجہ سے بھی وضو اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آنکھیں پاک ہیں اور پاک مقام سے، پاک جگہ سے وہ آنسو نکلے ہیں، اس لیے ان آنسوؤں کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو اگر ماں ہے اس نے بچے کو باوضو حالت میں دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کی وجہ سے وہ دودھ پلایا اور دودھ جسم سے خارج ہوا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دودھ پاک ہے، اس لیے دودھ جب باوضو حالت میں جو وہ اس کے جسم سے خارج ہوا، بچے نے دودھ پیا تو وہ پاک چیز خارج ہوئی ہے، ناپاک نہیں، اس لیے دودھ کے خارج ہونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح دیگر اور اس طرح کے جو مواد جسم سے خارج ہوں جن پر پاکی کا حکم لگے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر ناپاکی کا حکم لگ جائے، نجاست کا حکم لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لہذا فقہاء کرام نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اگر جسم سے کوئی پاک چیز خارج ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر جسم سے کوئی ناپاک چیز خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے وضو کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے میں یہ اصول انتہائی مفید ہے، اور اس پر پرکھ کر تمام چیزوں کو انسان سے کہ جسم سے نکلنے والے، یہ ایک مثال اس کی منہ میں جو لعاب پایا جاتا ہے، منہ سے تھوک خارج ہوتا ہے، بلغم خارج ہوتی ہے، یا اسی طرح ناک سے رینٹ خارج ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی پاک ہیں، اور ان کے نکلنے کی وجہ سے باوضو حالت میں خارج ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اور اگر کوئی ایسا کوئی مواد یا مادہ جسم سے خارج ہو جس پر پاکی کا حکم لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند امور ہیں اور ایک اصول ہے، تو اس اصول کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے وہ وضو کے نقض ہونے اور یا نقض نہ ہونے، وضو کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے احکامات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے ان مسائل کو سمجھ کر اپنی طہارت کا اچھی طرح سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، اور اسی طرح ہم ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج پر جو پیج ہے اس کو بھی فالو کریں، تاکہ نئے ویڈیو جو ہے نئے احکامات پر مشتمل، نئے مسائل پر مشتمل ویڈیو پر وقت آپ کے پاس پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔